السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہیں. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. ابھی کچھ دن پہلے جو ہماری کلاس کی ساتھی ہیں رباب، ان کے ہسبینڈ کی اچانک سے ڈیتھ ہو گئی، اور بس یہ بہت ہی زیادہ یہ افسوسناک خبر ہے. اللہ تعالیٰ رباب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو حوصلہ اور ہمت دے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کی بہترین ان کا انتظام کرے، اور مسبب الاسباب ہے اللہ رب العزت کی ذات. اور کلاس کے اینڈ میں پھر ہم ان کے لیے دعا بھی کر لیں گے مل کے سب. شروع کرتے ہیں. پہلے میں یہ چاہ رہی تھی کہ جو پچھلی کلاس میں، کیونکہ گیپ بھی آ گیا بیچ میں، آئی وازنٹ کلیئر، میں یہ چاہ رہی تھی کہ جو پچھلی کلاس میں ہم نے آیات کی تھی ان کو بریفلی ریکیپ کر لیں. Some people are scared. Exactly. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ الف لام میم ہے، یہ کتاب الہی ہے، اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے. ہدایت کس کے لیے بنے گی؟ جن کے اندر خدا کا خوف ہو، جن کے اندر خدا کی خشیت ہو. اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کا اللہ کا کلام ہونا، اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توریت کی کتاب تسمیہ میں اس کے بارے میں بہت واضح ایک طرح سے پیشن گوئی ہے، پریڈکشن ہے، اور جس کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہود کے علماء کو بہرحال کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. جیسے پچھلی کلاس میں عطیہ واز آلسو ٹاکنگ اباؤٹ دس کہ اللہ کا جو کلام ہوتا ہے اور اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ اتنا غیر معمولی ہوتا ہے، وہ کلام اتنا غیر معمولی ہوتا ہے کہ وہ یعنی ان اٹ سیلف وہ ایک معجزہ ہوتا ہے، ان اٹ سیلف وہ ایک دلیل ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. تو اس کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کچھ اور یعنی nothing else is required. ٹھیک ہے. تو توریت کی کتاب تسمیہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ ان کے بھائیوں کے اندر سے ان کے لیے ایک نبی بھیجے گا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا، اس کے ذریعے سے شریعت کو کامل کرے گا، اس کے واسطے سے ان کے دشمنوں سے انتقام لے گا، جو اس کی بات نہ سنیں گے وہ ان کو سزا دے گا، وہ خدا کے نام سے کلام کرے گا، اس کی پیشن گوئیاں سچی ہوں گی، اور وہ اس وقت تک دنیا میں رہے گا جب تک اللہ کا کلمہ بلند نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور اللہ کے کلام کے حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے ایک بہت واضح جو ہے نشانی توریت میں بہت موجود ہے. اچھا، اس کے بعد جو فرمایا، اچھا، اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ قرآن پاک کو اللہ کا کلام ہونا اس حوالے سے یعنی اس بات کے حوالے سے کوئی شک جو لسنر ہے اس کے دماغ میں نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ کلام اللہ ہے تو اس کے بعد تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اس کے کانٹینٹس میں. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ ثابت کرنا، یعنی اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تو دعویٰ کوئی بھی کتاب کر سکتی ہے کہ اس کتاب کے اندر جو بھی ہے وہ فیکچوئل ہے. کوئی سائنس کی کتاب ہو سکتی ہے، کوئی میتھس کی کتاب ہو سکتی ہے کہ اٹس بیسڈ آن فیکٹس، اٹس آتھینٹک، اٹس ریسرچ بیسڈ، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. لیکن بات تو یہ ہے نا کہ ڈاؤٹ اصل میں ہوتا کہاں ہے؟ انسان کے اپنے ذہن میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو اس کا ریڈر ہوتا ہے، جو اس کو سن رہا ہوتا ہے، ڈاؤٹ اس کے ذہن میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ بات زیادہ مناسب لگتی ہے
کہ کس چیز کو ایڈریس کیا گیا؟ لا ریب کس چیز کے حوالے سے؟ کہ شک نہیں ہے اس کلام کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ بات اسٹیبلش کی جا رہی ہے. اور اگر اس بات کو مشرکین مکہ اور یہود کے علماء مان جاتے تو پھر تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کے بعد تو جو بھی بات ہے اس کے اندر اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو ہی نہیں سکتا. تو سارا پرابلم ہی یہیں پہ تھا کہ وہ اس کلام کو اللہ کا کلام نہیں مان رہے تھے. وہ کیا کہتے تھے کہ یہ خود گھڑ کے لے آیا ہے نعوذ باللہ، یا کسی سے لکھوا لیا اس نے، اور اس طرح کے الزامات لگاتے تھے. تو اس کے بعد جو فرمایا کہ ہدایت ہے اس میں متقیوں کے لیے، ہدی للمتقین، یعنی یہ کتاب ہدایت نامہ، یہ گائیڈنس کس کے لیے بنے گی؟ اس کے لیے جو کہ اللہ سے ڈرتا ہے. تو پھر ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ اگر یہ کتاب صرف اللہ سے ڈرنے والے کے لیے ہدایت بنتی ہے تو پھر باقیوں کا کیا ہوگا؟ تو دیکھیں اس حوالے سے بھی ہم نے کافی آئی تھنک وی ڈسکس دس پوائنٹ. آپ لوگوں میں سے یاد ہے کسی کو کچھ کہ واٹ ڈڈ وی اسپیک اباؤٹ، کہ اس حوالے سے ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا کہ یہ گائیڈنس جو ہے، یہ ہدایت جو ہے، یہ صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بنے گی. تو اس پہ ہاں جی خود سے کوشش کرے گا ڈرنے کے، مطلب یہ کہ وہ کوئی سچائی کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا. یہاں پر متقیوں سے مراد یہ کہ جو پہلا اسٹیپ ہے رائٹ، ٹھیک ہے، دیٹس اے گڈ پوائنٹ. ٹھیک ہے، یس اوکے، دیٹس آلسو اے گڈ پوائنٹ. اینڈ اس کے علاوہ جو ایٹیٹیوڈ ریکوائرڈ ہے نا انسان سے، جب وہ یعنی وہ بات آپ کی بھی اسی میں آ جائے گی جو آپ بات کر رہی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کہ یعنی آپ ایک تو آپ کی تڑپ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، سچائی کے لیے. دوسرا یہ کہ آپ کو آپ نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی جو طبیعت ہے اس میں سیریسنس ہے، اینڈ آپ چیزوں کی حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں. یو وانٹ ٹو نو دا ٹروتھ اینڈ یو آر ویری انٹرسٹیڈ، اینڈ اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں، کوشش بھی کریں گے، محنت بھی کریں گے. یعنی رویہ ایک سیریسنس کا ہونا چاہیے. ایک شخص اگر اس کا رویہ بس یہ ہے کہ کھاؤ پیو انجوائے کرو زندگی کو، اور وہ ایک طرح سے لیٹ سے کہ ایک حیوانی سطح پہ زندہ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. آئی ہوپ یہ کہنے میں شاید تھوڑا برا لگ رہا ہو، بٹ اٹس اے فیکٹ کہ اگر ایک انسان صرف اپنے باڈیلی پلیجرز اور اس کے حوالے سے سوچتا ہے، اس کا سارا فوکس صرف مادی زندگی پر ہے، تو اس کی سوچ وہاں تک جائے گی نہیں. ہی از ناٹ کنسرنڈ، وہ جاننا ہی نہیں چاہتا. تو اس کی جو اس کا سارا فوکس کیا ہے؟ بس کھاؤ پیو انجوائے کرو، یو نو، اینڈ بس یہی زندگی جو ہے وہ ہے. ہی از ناٹ انٹرسٹیڈ ٹو نو. تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ اس کو لاکھ اس کے سامنے اللہ کا کلام پیش کیا جائے، اس کو لاکھ یہ باتیں سمجھائی جائیں، تو کیا وہ بندہ ان چیزوں کو سیریسلی لے گا؟ نہیں لے گا، ٹھیک ہے نا. تو بات وہی ہے کہ ایک انسان کا جو رویہ ہے سچائی کے حوالے سے، جو اس کی اپروچ ہے، جو اس کی تڑپ ہے، وہ کس طرح کی ہے اور کتنا سیریس ہے وہ اپنی زندگی کے بارے میں. اگر انسان اپنے یہ سوچ لے نا کہ ہم اس دنیا میں آئے صرف ایک ٹیسٹ ہے ہمارا، بالکل یہی آئے ہیں، بالکل، تو پھر ہماری سوچ ہی بالکل بدل جائے. بالکل نا کھاؤ پیو اور مزے کرو، وہ والی سوچ اگر پھر ہماری نہیں رہے گی، رائٹ ہے ساتھ میں زندگی میں، مگر یہ کہ صرف اس سے آپ چلیں نا کہ ہاں بھائی ہم اس دنیا میں صرف ہم اس لیے آئے کہ یہ ہمارا ٹیسٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری اور چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل، وہ تو غنی ہے ہر چیز سے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی نا، کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے بھی کہ یہ ٹیسٹ ہے، اس کے لیے بھی آپ کو ظاہر ہے یہ جب کلام آپ پڑھیں گے اور آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اینڈ وین یو وانٹ ٹو نو، اصل بات یہ ہے کہ جب آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ کی کتنی سنجیدگی ہے اس حوالے سے کہ آپ یو وانٹ ٹو نو، اینڈ پھر اس کے لیے پھر آپ کچھ قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ محنت بھی کرنا چاہتے ہیں. جس طرح آپ دنیاوی چیزوں کے لیے کرتے ہیں کہ دنیاوی چیزوں کے حصول کے لیے ہم اپنے بچوں کے لیے بیسٹ ایجوکیشن چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم گھر اچھا بنائیں، تو اس کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں. ہم ہاؤ سیریس آر وی اباؤٹ دیٹ، مطلب ہم اس کو مذاق نہیں سمجھ رہے ہوتے، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ آج چلو کر لیتے ہیں کل نہیں کریں گے. نہیں، آپ اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کرتے ہیں اور ہر طرح کی ایفرٹ کرتے ہیں کہ بچے کا بہترین اسکول میں داخلہ ہو، پھر اس کی پڑھائی اچھی ہو، اور وہ سب بہت ضروری ہے. میں صرف یہ اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس معاملے میں جو ہماری اپروچ اور ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، جتنی ہم ریسرچ کرتے ہیں، کیا ہم قرآن پاک کے حوالے سے یا سچائی کے حوالے سے بھی وہی رویہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور رویہ ہونا کیسا چاہیے. تو ہدایت
یعنی یہ ایک مینیول یا ایک گائیڈنس بنے گی صحیح معنوں میں اس کے لیے جو واقعی جاننا چاہے گا، جو اللہ سے ڈرے گا، جو یہ جان چکا ہے کہ کیونکہ یہ دنیا تخلیق کی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز جو کہ بنائی گئی ہے، ہماری عقل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب ایک چیز بنی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک کریٹڈ چیز ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ وہ آئی کہاں سے ہے، اس کا اوریجن کیا ہے، تو لازمی سی بات ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس کا کوئی خالق ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ ہر انسان کی عقل کے اندر ایک یعنی ایک مسلمہ ہے، دس از آلریڈی دیر. ہر لاجیکل انسان، ہر عقل رکھنے والا انسان جب اس بارے میں سوچے گا کہ ایک چیز یہاں موجود ہے، ایک یعنی موبائل فون ہے، یہ مائک ہے، تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہ کسی نے بنایا ہوگا یا یہ خود سے خود بن گیا ہے. یہ تو ذہن میں نہیں آئے گی بات کبھی بھی، یہ ایک اللاجیکل بات ہوگی، عقل کے خلاف بات ہوگی. تو جب انسان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے، جب وہ غور کرتا ہے، اپنی عقل سے سوچتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ امیجن کر سکتا ہے یا وہ یہ جان سکتا ہے کہ دیر از اے کریٹر. اب وہ کریٹر کیسا ہے اور وہ کہاں ہے، وہ اس حوالے سے پھر اس کی ایک ڈیسپریٹ سرچ ہوتی ہے، وہ جاننا چاہتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسے انسان کو پھر مٹیریل چیزوں سے اوپر اٹھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ایک شخص کا فوکس، تمام تر فوکس اس کا صرف اس مادی دنیا پر ہے، اور وہ اس کے بیونڈ وہ نہیں سوچتا، نہ وہ امیجن کرتا ہے، وہ اتنا مٹیریلسٹک ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی ساری ایفرٹ، ساری کنسنٹریشن یہیں رہے گی، وہ ایک مادیت پسند انسان ہوگا، رائٹ. اور پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ اس کی سوچ لمیٹڈ ہے نا، تو وہ اس سے بیونڈ وہ سوچتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور انفارچونیٹلی اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ آج کل ہم کس قدر مٹیریلسٹ ہو گئے ہیں کہ ہم جو ہے نا ان چیزوں کے بیانڈ ہم نہیں سوچتے. یعنی اتنا کچھ ہے ہمارے ارد گرد اور اتنی خوبصورتی ہے چیزوں میں، تو ہم اسی میں کھوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم اسی وجہ سے پھر ہم اپنے اسپرچولی ہم ڈسکنیکٹڈ ہیں، رائٹ. تو تقویٰ اس کا روٹ ورڈ ہے واو قاف یا، یعنی یہ جو متقین کی بات کی گئی، تو یہ جو متقین ہے، یہ متقین کا جو لفظ ہے یہ تقویٰ سے آتا ہے، اور تقویٰ کا روٹ ورڈ ہے واو قاف یا. وقایا اس کا مصدر ہے جس کے معنی ہیں بچنا، ٹھیک ہے، یعنی اپنے آپ کو بچانا، بچنا، محفوظ رکھنا، حفاظت کرنا، نگہداشت کرنا، یعنی ٹو ہیو اے کوشس اپروچ، ٹھیک ہے. امام راغب اصفہانی کے مطابق اصطلاح شریعت میں نفس کو ہر اس چیز سے بچانے کا نام تقویٰ ہے جو گناہوں کا موجب ہو، یعنی جو ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا جو آپ کو لگتا ہے کہ گناہ کی طرف آپ کو لے جائے گی. اور یہ بات جو ہے ظاہر ہے جو شریعت کے جو ڈونٹس ہیں، ممنوعات شریعت کے ترک کرنے سے ہو جاتی ہے. مگر اگر آپ اس میں ایکسیلنس کے لیول پر جانا چاہتے ہیں، درجہ کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو بعض پرمیسیبل مباحات کو بھی ترک کرنا پڑتا ہے، یعنی کچھ پرمیسیبل چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا اگر آپ ایک بہت اونچے درجے پہ جانا چاہتے ہیں. ظاہر ہے جتنا زیادہ آپ اپنی روحانی ہستی پہ فوکس کریں گے تو پھر اتنا زیادہ آپ تھوڑا سا فزیکل چیزوں سے ڈسکنیکٹڈ ہوں گے، ٹھیک ہے نا. پھر اگلی جو بات کہی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ان لوگوں کے لیے جو غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ اصل ریالٹی سے ہڈن ہیں، یعنی ہم لوگ اصل ریالٹی سے اوٹ میں ہیں، لیکن اس میں رہتے ہوئے ہم کس چیز کا اقرار کر رہے ہیں، کس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں؟ ہم ایمان لا رہے ہیں کہ کوئی ریالٹی ہے جو ہماری اس فزیکل 5 سینسز سے جس کو ہم پرسیو نہیں کر سکتے، وہ اس کے بیونڈ ہے وہ ریالٹی، اور وہی اصل حقیقت ہے، وہی اصل ذات ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے. تو ایمان جو لانا ہے، یعنی یہاں جو ایمان کا لفظ ہے یؤمنون بالغیب، ایمان کا روٹ ورڈ ہے حمزہ میم نون، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے امن، سکون، بھروسہ، اعتماد. آپ کے دیکھیں اس لفظ کے اندر، یعنی یہ لفظ کتنا خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک انسان جب ایمان لاتا ہے تو وہ پرامن ہو جاتا ہے، وہ پرسکون ہو جاتا ہے، وہ بھروسہ کرتا ہے، وہ پر اعتماد ہو جاتا ہے. اس کا سارا اعتماد کس ہستی پر ہے؟ یعنی اس مالک ملک، اس خالق پر جو کہ ہر چیز کا مالک ہے، ٹھیک ہے، جو اصل حقیقت ہے، جس کی وجہ سے ہر چیز قائم ہے.
اچھا یہ جو ہے یہ ثلاثی مجرد ہے، یعنی عربی زبان میں بیسکلی لفظ کے معنی میں جب تبدیلی لانی ہوتی ہے تو اس کے لیے جو اس میں کچھ اضافہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے باب میں تبدیلی۔ یوزلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الفاظ کے 3 حرفی مادے ہوتے ہیں، یعنی 3 لیٹرز ہوتے ہیں ان دا روٹ ورڈ۔ اچھا اس میں پھر کیا ہوتا ہے، اس میں 1، 2 یا 3 حروف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے معنی میں زیادتی پیدا ہو جاتی ہے۔ امینہ یعنی وہ خود امن میں آیا۔ امینہ جب اس کو اس طرح یوز کیا جائے گا ایز اے ورب تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ خود امن میں آ گیا۔ جب اس کو آمنہ کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کسی پر ایمان لانا، کسی پر اعتماد کرنا، اور یہ ہے اس کے لغوی معنی، اس کے لٹرل میننگز یہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ قرآن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ اپنے لغوی اور اصطلاحی معنی دونوں میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلُ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اب یہاں پہ یہ بیسکلی جو یہود کے علماء ہیں، یہ ان کی یعنی یہ منافقت کہہ لیں یا ان کا جو دل میں کھوٹ ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ اپنے مذہب والے کے علاوہ کسی کی بات نہ مانو، ٹھیک ہے، تو کسی کی بات کو کنفرم نہ کرو۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے لٹرل معنوں میں استعمال ہوا ہے، اپنے لغوی معنی میں۔ اور اچھا اب اس آیت میں امن یعنی امینہ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی بھروسہ کرنا، ٹرسٹ کرنا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان بطور اصطلاح ایز اے ٹرم جب یوز ہوتا ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ میں ایمان لائی، ٹھیک ہے، تو اس کا مفہوم کیا ہو جاتا ہے، کچھ مخصوص حقائق پر ایمان لانا، ٹو بلیو ان سرٹن ریالٹیز، ٹھیک ہے، ٹو سرٹن میٹافزیکل ریالٹیز، یعنی میں ایمان لاتی ہوں اللہ پر، اور پھر اور کیا کیا اس کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے فرشتوں پر، ٹھیک ہے، آخرت پر، ٹھیک ہے، کتاب پر، اللہ کے کلام پر، نبی پر۔ ہاں تو یہ کچھ حقائق ہیں جو کہ ہماری سینسز سے بیونڈ ہیں، جن کو ہم خود دیکھ نہیں سکتے۔ جس طرح بنی اسرائیل کے جو واقعات آتے ہیں کہ حضرت موسیٰ سے انہوں نے کیا کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، مطلب ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہا؟ تو یہ کیا ہے، یہ وہی والی بات ہے کہ آپ اتنا یعنی مادیت پسند ہیں، اور یا آپ کے اندر اس قدر وہ ہے تکبر ہے کہ جب تک ہم دیکھیں گے نہیں تو ہم نہیں مان لائیں گے۔ تو انسان کو اس پوائنٹ پہ آ جانا چاہیے یا اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ جو اصل حقائق ہیں وہ ہماری سینسز سے بیونڈ ہیں، اور اس قدر شہادت ہے، اتنی یعنی اللہ تعالیٰ کے ہونے کی اس قدر ایویڈنس موجود ہے کہ یعنی آپ کی فطرت خود ہی پکار اٹھتی ہے کہ دیر ہیز ٹو بی اے کریٹر، کوئی بنانے والا ہوگا، یہ ایسے نہیں ہو سکتا یہ سارا نظام جو اس قدر ہارمنی سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ ایمان لے آتے ہیں، تو بطور اصطلاح اس کا جو پھر مفہوم بنے گا وہ کیا ہے کہ کچھ مخصوص حقائق پر ایمان لے آنا، ٹو بلیو ان سرٹن ریالٹیز۔ اور سورہ بقرہ کی آیت 177 میں آتا ہے، میں ترجمہ کر لیتی ہوں، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ نیکی تو یہ ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایمان کے اجزاء ہیں، اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر، اور اس کی محبت میں رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں کو، اور گردنوں کے چھڑانے میں مال دو، اور نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے، اور جو اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کر لیں، اور تنگ دستی میں اور بیماری میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یعنی یہ ہیں ایمان کے اجزاء، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ فرمایا، سورہ نساء کی آیت 136 میں فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر یقین کرو، یقین لاؤ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر جو پہلے نازل کی تھی، اور جو کوئی انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے ایمانی اجزاء ہیں جن پہ ایمان لانا ہے، کنفرم کرنا ہے ان کو۔ تو پھر کیا ہوگا، پس وہ شخص بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔
تو یہ سب اجزاء ہیں جن پہ ایمان لانا ضروری ہے. آگے فرمایا یعنی یہ جو لوگ جن کو ہدایت ملتی ہے وہ آتے ہیں اس قرآن کی طرف, اور وہ جب ہدایت بنتا ہے قرآن پاک ان کے لیے تو کیا ہوتا ہے, وہ ایمان لے آتے ہیں غیب پر, اور سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. ٹھیک ہے, ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ وہ آپ کا ایمان ہے اس کے بعد سب سے پہلے جو اس کا ایکسپریشن ہے, جو آپ اپنی باڈی سے ایکسپریس کرتے ہیں اس ایمان کو, آپ اس کو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں, وہ صلاۃ کی ادائیگی, نماز کی ادائیگی. اور قائم کرنے کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی, کیا بات کی تھی ہم نے, کہ قائم کرنا کیا ہے, یعنی ایک چیز کو بالکل سیدھا کھڑا کر دینا. اس کا مطلب یہ ہے قام یقوم, سیدھا کھڑا کر دینا ایک چیز کو. تو یعنی اسٹیبلش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے ایک تو ادا کرنا, ٹھیک ہے, جو اس کے لیے انسٹرکشنز ہیں ہمیں کہ کس طرح نماز پڑھنی ہے, کس اسٹیٹ میں پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, صاف ہو کر وضو کر کے. اور اس کے بعد اس نماز کا جو مقصد ہے وہ ذہن میں رہے. وہ کیا ہے, اقم الصلاۃ لذکری, کہ اللہ کی یاد آ رہی ہے نماز میں, اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے نماز میں, اللہ سے رابطہ کرنا ہے, اللہ سے کنیکٹ ہونا ہے, اللہ سے بات کرنی ہے. اگر یہ نہیں ہو رہا تو نماز قائم نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, صرف الفاظ کی ادائیگی ہو رہی ہے اور ایک محض ایک ایکسرسائز ہے جو ہو رہی ہے. اور اسی طرح مردوں کے لیے وہ صف بندی اور وہ جو باجماعت نماز کا انتظام ہے وہ بھی نماز قائم کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی بہت ضروری ہے. تو نماز قائم کرتے ہیں, اور آپ کے دیکھیں کہ جب غیب پر ایمان لاتے ہیں ان حقائق پر, تو دو نیکیاں مینشن کی, یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا ہے, رزق جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کیا مطلب, یعنی صرف یہی دو نیکیاں کیوں مینشن کی گئیں, یہ جو ہے بہت اس میں گہری بات ہے یہ, کہ یہ دو جو نیکیاں مینشن کی گئیں, اگر ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا غور کریں, فکر کریں, تو پورا دین ان دو نیکیوں کے اندر سما جاتا ہے. ٹھیک ہے, نماز کیا ہے, نماز آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار ہے آپ کا عبودیت کا, اور اللہ کے جو حقوق ہیں ہمارے اوپر یعنی ان کا ریمائنڈر ہے. تو یہ ساری یعنی عبادات کو یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے, اور جو دوسروں پر خرچ کرنا ہے وہ ہمارے ایک طرح سے معاملات کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. انجیل متی میں اس حوالے سے ایک آیت ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. اور ان میں سے ایک عالم شرع نے, یعنی ایک شریعت کا کوئی عالم تھا, اس نے آزمانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا. یعنی جب حضرت عیسیٰ تشریف لائے تو یہودیوں میں کوئی عالم تھا, تو وہ ظاہر ہے اس طرح کے سوالات پوز کرتے تھے, ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ کی طرف. اور یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے نا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو کس طرح سے ان کا انکار کیا اور ان کو قتل تک کرنے کی کوشش کی, صلیب دینے کی کوشش کی. تو وہ حضرت عیسیٰ سے اس نے پوچھا, اے استاد, توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھو. یعنی سب سے بڑا حکم کیا ہے, کہ اپنے اللہ سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھو. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھو. انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. This is summing up religion in a nutshell. ٹھیک ہے, کتنی خوبصورت بات ہے. تو یہ جو ہے سمجھ لیں کہ تمام ادیان کی ٹیچنگز کا ایسنس ہے, کیونکہ سب دین اسلام ہی ہیں. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ البینہ کی آیت 5 میں, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اور انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں, ایک رخ ہو کر خالص اسی کی اطاعت کی نیت سے, اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں, اور یہی محکم دین ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو اگر ہم سمجھیں تو یعنی اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی جو آیات آتی ہے نا, کہ جن میں بات شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, صرف اس کی عبادت کرو. پھر والدین کے ساتھ معاملہ, پھر آگے کیا کہتے ہیں, ساری کیٹیگریز بتا دیں. یتیم کا بھی ذکر ہے اس میں, اولاد کو قتل نہ کرو,
اس طرح. تو جو تمام جو کارڈنل پرنسپلز ہیں, یعنی جو دین کے جو لیٹس سے یہ جو 10 کمانڈمنٹس کے بارے میں جو ہم سنتے ہیں, تو یہ تقریباً وہی ہیں. تو یہ ہے دین کا وہ لب لباب. اچھا, اب یہ جو ہے اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اوصاف بتائے گئے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور کیا کرتے ہیں یہ ایمان والے؟ پہلے تو یہ نماز قائم کرتے ہیں اور پھر یہ اپنے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی اچھا, اور اس کے بعد ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو تم پر اتاری گئی ہے اور جو تم سے پہلے اتاری گئی ہے. اور ہم نے اس پہ کیا بات کی تھی کہ ان لوگوں کو سچائی کی تلاش ہے. ٹھیک ہے, ان کو سچائی کی تلاش ہے. تو دے آر ناٹ کنفائنڈ ٹو گروپس, نہ یہ کسی تعصب کا شکار ہیں. کیونکہ دیکھیں, جس انسان کو ایک چیز کی تڑپ ہوتی ہے, اس کو سچائی جاننی ہے, تو وہ ہر چیز کو پیچھے کر کے وہ اس سچائی کو امپورٹنس دے گا. چاہے وہ کوئی ایسا شخص بول رہا ہو جس سے یعنی ہو سکتا ہے اس کی نہ بنتی ہو, لیکن بیکاز اس کے لیے سچائی امپورٹنٹ ہے, تو وہ کیا کرے گا, وہ اپنے سارے ڈفرینسز پریجوڈسز کو سائڈ پہ کر دے گا. تو یہ جو ایمان والے ہیں ان کی دوسری خصوصیت یا ان کی اگلی جو ایک خصوصیت ہے یہ بتائی جا رہی ہے کہ جہاں بھی ان کو سچائی ملتی ہے یہ اس کو کنفرم کر دیتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کو یہی ریکوائرڈ ہے ہم سے کہ ہم یعنی سچائی کو جو ہے ایکسیپٹ کر لیں. اس میں کوئی چیز مانے نہیں آنی چاہیے, یعنی اس میں نہ آپ کا حسد رکاوٹ بنے اور نہ یعنی آپ کو وہ شخص پسند نہیں ہے, کوئی تعصب ہے. واٹ از امپورٹنٹ فار یو؟ سچائی. تو اب وہ آپ کو یعنی اللہ کا کلام آپ کو جہاں نظر آ رہا ہے آپ اس کو کنفرم کر رہے ہیں. تو یہ ایک رویہ ہے, یہ ان کے اندر یہ وسعت ہے کیونکہ ان کے لیے سچائی ضروری ہے. اور پھر آگے فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون, اور آخرت پر یہی لوگ یقین رکھتے ہیں. اچھا, غیب کا جب ذکر کر دیا کہ ایمان لاتے ہیں غیب پر, تو اس کے اندر تو آخرت بھی آ گئی, ظاہر سی بات ہے. تو یہاں پہ آخرت کو دوبارہ کیوں مینشن کیا گیا؟ دوبارہ اس لیے مینشن کیا گیا کہ یہ اوصاف بیان کر کے ایمان والوں کے کہا گیا جو یہ سب کرتے ہیں نا وہی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں دراصل. ٹھیک ہے, یعنی وہ نماز قائم کر رہے ہیں, وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہیں, اپنا مال شیئر کر رہے ہیں. اور ہم نے رزق کے حوالے سے بات کی تھی کہ وہ کئی فارمز ہوتی ہیں رزق کی, مثلاً کیا کیا, ٹینجیبل انٹینجیبل دونوں. اصل تو وہ مال ہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں کس قدر زور دیا گیا ہے انفاق پر. مطلب یہ جو ینفقون کا جو لفظ ہے, آئی تھنک میں نے اس کو انالائز نہیں کیا, اس کا جو روٹ ورڈ ہے نون فا قاف ہے, اور اس کا مطلب ہے انفاق یعنی خرچ کرنا. اس کا روٹ ورڈ ہے نون فا قاف, جس کا مطلب ہے سرنگ یعنی ٹنل. ٹنل کو کہتے ہیں جو دونوں طرف سے کھلا ہوا ہوتا ہے وہ ٹنل. اس کا کیا مطلب ہے, جو رزق اللہ کی طرف سے عنایت ہوا ہے اس پر بند نہیں باندھنا, اس کو روکنا نہیں ہے. ادھر سے بھی خرچ کرنا ہے, ادھر سے بھی خرچ کرنا ہے. یعنی آپ کا جو پرس ہے وہ کھلا ہوا ہے, وہ لاکڈ نہیں ہے, تجوریوں کے اندر مال لاکڈ نہیں ہے. یعنی جب ضرورت کسی کو آپ کو نظر آ رہی ہے کوئی شخص شدید یعنی پریشانی میں ہے, ضرورت میں ہے, تو آپ نے فوراً مال یعنی آپ نے بند نہیں باندھا ہوا اپنے مال کو, جگہ جگہ لاک کر کے انویسٹ نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے, یعنی انویسٹمنٹ بھی ضروری ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انویسٹمنٹ نہیں ہو, لیکن جس قدر زور ہمیں قرآن پاک میں انفاق پر نظر آتا ہے, لگتا ہے کہ جو ہے نا ساری نیکی اسی میں آ گئی ہے. اور پھر سورہ آل عمران کی آیت 92 میں تو ہے نا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تم ہرگز نیکی میں کمال حاصل نہیں کر سکتے, تم نیک نہیں ہو سکتے. تم جتنے مرضی یعنی روزے رکھ لو, نمازیں پڑھ لو, تہجد پڑھ لو, مطلب حج کر کے آ جاؤ, تم جتنی عبادات ہیں تم کر لو, لیکن تم نیک نہیں ہو سکتے. کیا کرائٹیرین دے دیا نیکی کا, یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز سے کچھ خرچ کرو. پیاری چیز کیا ہے؟ سب سے زیادہ آپ کی پیاری چیز مال ہے, کیونکہ مال کیا ہے, آپ کا سروائیول کا سورس ہے. ظاہر سی بات ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں, صبح سے شام تک ہمارے ہسبینڈز, ہمارے فادرز کس قدر محنت کر کے کماتے ہیں, تو وہ کوئی آسانی سے تو نہیں حاصل ہوتا. اور پھر اسی کے اوپر ہمارا سارا سروائیول ہے.
تو اپنی پیاری چیز سے کچھ خرچ کر دو، اور جو چیز تم خرچ کرو گے بے شک اللہ اسے جاننے والا ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ آپ دیکھیں، یعنی پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے، اس قدر ہے اس پہ زور، کیونکہ دیکھیں سروائیول جو ہے وہ انسان کا مال کے اوپر ہی ہے، ٹھیک ہے، تو مال کی تو ہر کسی کو ضرورت ہے، تو انفاق کا یہ میں نے روٹ ورڈ بھی بتا دیا۔ تو اب اس کو پھر فرمایا کہ اب یہ جو اوصاف نظر آتے ہیں جو شخص کو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں اور پھر اس میں یہ کوالٹیز نظر آ رہی ہیں، تو وہی ہے جو کہ واقعی ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے وہ آخرت پر، بیکاز اس کے ایکشنز بتا رہے ہیں، اس کے ایکشنز کیا بتا رہے ہیں کہ ہی از 100% کنونسڈ اباؤٹ آخرت اینڈ اکاؤنٹیبلٹی۔ اور پھر آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور فلاح کا میں نے بتایا تھا کہ یہ فلاح جو ہے کسان کو بھی کہا جاتا ہے، جو طویل محنت کے بعد یعنی ایک پھل پاتا ہے، ایک ریوارڈ پاتا ہے شخص، تو یہ یعنی فارمر جس طرح سے فارمنگ کرتا ہے، جس پروسیس سے پورا وہ گزرتا ہے، جس قدر محنت وہ کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ایک فصل جو ہے وہ اگتی ہے۔ آگے فرمایا اب کچھ اور لوگ ہیں، کچھ اور طرح کے لوگ ہیں، یہاں تو ذکر ہوا ایمان والوں کا جو کہ واقعی اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اور پھر ان کے ایکشنز بھی بتا رہے ہیں کہ وہ آخرت پہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ اب فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے انکار کر دیا، ان کے لیے برابر ہے، انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اچھا کیا فرمایا؟ جن لوگوں نے سچائی جن کے سامنے پیش کی گئی، اور سچائی کس طرح کی سچائی؟ اتنی لاؤڈ اینڈ کلیئر، پیغمبر کا اخلاق اور کردار، اور پھر اللہ کا کلام، ٹھیک ہے، جو کہ اس قدر بین کلام ہے، اس قدر کلیئر ہے، اور اس کو سمجھ کے پہچان کے اس کو انکار کر دینا، یعنی ایک چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی اور آپ نے ریکگنائز بھی کر لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو ڈینائی کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، کس وجہ سے؟ تکبر، حسد، بغض، کینہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے یعنی اس فیلنگ کی وجہ سے، اس حسد کی وجہ سے آپ نے اس سچائی کو ڈینائی کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے کے۔ ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کے کلام میں کوئی کمی ہے کہ آپ نے کچھ اس میں معجزہ اور دکھانا ہے یا کچھ اور ثابت کرنا ہے کہ وہ ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو، اے نبی آپ ان کو جتنا مرضی انذار کر لیں، ٹھیک ہے، ان کو وارن کر لیں، اور انذار جو ہے، انذرتہم، انذار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ کسی چیز کے برے نتائج سے آگاہ کرنا، یعنی آپ نبی کیا بتاتا ہے کہ اگر آپ ایمان نہیں لائیں گے اور اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے، عمل صالح نہیں کریں گے، تو کیا انجام ہے پھر آپ کا آخرت میں؟ برا انجام ہے۔ تو یہ انذار ہے، تو یہ فرمایا گیا کہ انذار آپ کریں یا نہ کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے ایمان؟ کیونکہ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ایمان نہیں لانے کا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آئی یا اللہ کے کلام میں نعوذ باللہ کوئی کمی ہے، ٹھیک ہے، یہ انسان نے خود فیصلہ کر لیا۔ وہی جو کہتے ہیں نا کہ آپ سوتے ہوئے شخص کو تو جگا سکتے ہیں، لیکن جو جاگ رہا ہو اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں اٹھنا، تو اس کو آپ کیسے جگا سکتے ہیں؟ یہ بھی مثال دی جاتی ہے۔ آگے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے کیا آگے فرمایا؟ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، سیل کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ختمہ ہم نے بات کی تھی کہ جیسے پرانے زمانے میں جو لیٹرز ہوتے تھے جن کو سیل کر دیا جاتا تھا ویکس سے، نہ اس کے اندر کوئی چیز جا سکتی ہے اب، اور نہ اس میں سے کوئی چیز باہر نکل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر کیا ہے؟ غشاوہ، ایک پردہ ہے، ٹھیک ہے، اب ان کو نظر نہیں آ سکتا صحیح طرح، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اچھا اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس حوالے سے، ہدایت کے حوالے سے، آپ لوگوں کو کچھ یاد ہے کیا بات کی تھی ہم نے؟ یہ ایسے بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے نا کہ یہ نسبت اللہ تعالیٰ نے جو یعنی مہر لگانے کی نسبت اللہ کی طرف ہے، کہ مہر اللہ نے لگا دی ان کی سماعت پر، ان کے دلوں پر،
تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے روک دیا. بظاہر ان الفاظ سے یہی لگ رہا ہے نا. تو ہم نے اس پہ کیا بات کی تھی؟ ڈو یو ریمبر؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا؟ نہیں. تو پھر کیا ہوا؟ اوکے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ دل جو ہے آہستہ آہستہ جب آپ اس چیز کو ریجیکٹ کرتے رہتے تو دل زنگ آلود ہوتا جاتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو جاتی ہے اس کی ایبلٹی ٹو ایکسیپٹ. گڈ. ایبلٹی. ہاں, دی ایبلٹی ٹو ایکسیپٹ دی ٹروتھ. ٹھیک ہے نا, وہ صلاحیت. رائٹ. بالکل. themselves. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے. ٹھیک ہے, ارادے کی. ہاں ٹھیک ہے, اس حوالے سے آزادی دی ہے کہ اس کلام کو ہم مانیں یا نہ مانیں, اس میں ہم آزاد ہیں. ٹھیک ہے, کہ یہی ہمارا امتحان ہے. مطلب اگر کوئی جبر ہوتا تو پھر تو کوئی امتحان ہی نہیں تھا اور نہ کوئی جزا اور سزا کا کانسیپٹ ہوتا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہمیں آزادی دی کہ اب تم اپنی فری ول سے تم یعنی یہ کلام تمہارے سامنے پیش ہو گیا تو اب تم یا تم اس کو قبول کر لو, تمہاری دل کی آواز ہے اور تمہیں یہ سمجھ بھی آ رہا ہے, اب یا تم اس کو مان جاؤ اور یا پھر تم اس کو نہ مانو. تو اگر اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے ہدایت کے حوالے سے کہ انسان کو سچائی جب اس کے سامنے پریزنٹ کی جائے گی تو ہر انسان کے دل میں ایک صلاحیت رکھی گئی ہے کہ وہ سچائی کو سمجھے اور اس کو یعنی اس چیز وہ اس کو اپیل کرے گی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر دونوں چیزوں کی سینس رکھی ہے کہ شر کیا ہے اور اچھائی کیا ہے. اس سینس کے ساتھ ہمیں پیدا کیا. تو ہمیں جب اللہ کا کلام پیش کیا جاتا ہے تو اٹس ناٹ سم تھنگ فارن, یعنی کوئی ایسی عجیب سی چیز نہیں ہے, وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم ریکگنائز کر سکتے ہیں. تو یہ صلاحیت, اس صلاحیت کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم اس صلاحیت کو صحیح استعمال کریں, سچائی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہو اور ہم کہیں کہ جو بھی ہو جائے یہ سچائی ہے اور میں نے اس کو ماننا ہے, تو پھر تو ہم ایمان لے آئیں گے اور ہم اس صحیح راستے پر چل پڑے. مگر اگر ہماری کوئی ایسی فیلنگ بیچ میں آ گئی اور ہم نے اس کو نہیں ہٹایا, مثلا حسد ہے, ٹھیک ہے, یا ہمیں کوئی ہمارا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارا یہاں پہ بہت نقصان ہو جائے گا اگر ہم اس چیز کو مان لیں, تو پھر کیا ہوگا؟ ایک دفعہ ریجیکٹ کیا, پھر دوسری دفعہ ریجیکٹ کیا, پھر جتنی دفعہ آپ اس کو ریجیکٹ کرتے جائیں گے وہ جو سچائی کو ایکسیپٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے نا وہ کم ہوتی جائے گی, وہ کم ہوتی جائے گی, وہ اندر کا نور بجھتا جائے گا. ایونچولی کیا ہوگا, وہ صلاحیت ختم ہو جائے گی. تو وہ صلاحیت ہم نے خود ختم کی. اور اللہ نے اپنے ساتھ کیوں اس بات کو ایسوسیٹ کیا؟ ختم اللہ کیوں کہا؟ کیونکہ یہ صلاحیت بھی اللہ نے رکھی ہے اور یہ قانون بھی اللہ نے بنایا ہے. دیٹ از وائی یہاں پہ اس طرح فرمایا گیا. کچھ لوگوں کو جب قرآن ظاہر ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جب اللہ نے ہی سیل کر دیا تو پھر ان کا کیا قصور ہے, ان بیچاروں کا کیا قصور ہے, اللہ نے خود ہی ان کے دل پہ مہر لگا دی. پڑھنے میں ایسے لگتا ہے کئی دفعہ. ٹھیک ہے, تو یہ بہت عرصے کی بات مجھے بھی سمجھ آیا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو یہ انسان اپنے ساتھ خود کرتا ہے. بالکل. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سورہ بقرہ ہے نا, اس کے انٹروڈکشن میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ بیسکلی سورہ بقرہ کیا ہے. سورہ بقرہ جو ہے ایمان کی دعوت ہے, اور یہ کس کو دی جا رہی ہے یہ دعوت؟ فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہودیوں کو, کیونکہ وہ کون تھے؟ وہ تھے نا ریلیجس لیڈرز. ٹھیک ہے, ابھی تک جو تمام ریلیجس لیڈرشپ تھی وہ ان کے اندر تھی. تو لیٹس سے کہ یہ سب سے زیادہ ایمان کی دعوت فرسٹ اینڈ فارموسٹ ان کے لیے تھی, مشرکین مکہ کے لیے بھی, لیکن اصل خطاب سورہ بقرہ میں کس سے ہے؟ یہود سے ہے. اسی لیے ہم آگے دیکھیں گے کتنا زیادہ ان کے بارے میں بات ہوگی کہ ان کے اندر کیا کیا اخلاقی پستیاں آتی گئی. یعنی جو اصل ایمان ان کے اندر ہونا چاہیے تھا وہ ایمان اب کیا سے کیا ہو گیا. ان کا اخلاق اور کردار کس قدر پست ہو گیا ہے, وہ کس قدر دنیا پرست ہو گئے ہیں, یعنی وہ اس قدر دنیا کے حوالے سے لالچی ہو گئے ہیں کہ وہ مشرکین مکہ سے بھی آگے نکل گئے ہیں. ٹھیک ہے,
تو بیکاز آف ورشپنگ دس دنیا اینڈ مال کی اس قدر محبت، تو ان کے اندر ایک اخلاقی پستی آ گئی ہے. وہ پورا ڈسکشن آگے اسی کا ہے. اور اب ایک اور کیٹیگری ہے جس کے بارے میں بات کی جائے گی، اور یہ کون لوگ ہیں؟ آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. کیا فرمایا کہ انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ زبان سے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں ان کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے دلوں کا حال کیا ہے، وہ ایمان والے نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ لوگ اللہ کو اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ خود حقیقت کیا ہے، یہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کا احساس نہیں رکھتے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ان کے دلوں میں روگ تھا، مرض تھا، ان کے دلوں میں بیماری تھی، تو اللہ نے ان کے روگ کو بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے ہیں. اب یہ ایک کیریکٹر ہے یا ایک قسم کے لوگ ہیں جو کہ دعویٰ کر رہے ہیں ایمان کا، یعنی وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب خاص طور پہ مدینہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پہ ایک کمیونٹی اسٹیبلش کی، بھائی چارہ قائم کیا، اور اس کے بعد خاص طور پہ جب جنگ بدر میں فتح ہوئی تو اب سب لوگوں کو کیا نظر آ رہا تھا کہ اسلام جو ہے اس کی ایک پریزنس اب ہو گئی ہے، اور مسلمان جو ہیں یعنی وہ ابھر رہے ہیں ایک فورس کے طور پر. تو بہت سے لوگ اس سے امپریس ہو کر اسلام کی کامیابی سے، تو وہ کیا چاہ رہے تھے کہ وہ اس کے فائدے سے جو ہے رہ نہ جائیں، تو وہ بھی فائدہ چاہ رہے تھے، تو وہ اپنے آپ کو اس دین کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا چاہ رہے تھے. تو کیا کیا انہوں نے؟ دعویٰ کیا کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، مگر اندر کیا تھا؟ اندر کوئی ایمان نہیں تھا، ان کو کچھ یعنی ٹوٹل ڈینائل تھا اندر. اب یہ جو ذہنیت ہے یہ کیا ہے؟ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ بیسکلی کیا سمجھ رہے ہیں، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں کس کو؟ اللہ کو بھی اور ایمان لانے والوں کو بھی. یخادعون اللہ جو کہا گیا نا، مخادعت، اس کے معنی کیا ہیں؟ دھوکہ دینے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے، باب مفاعلہ ہے یہ، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ دھوکہ دینا، دھوکہ دینے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے، دھوکہ کامیاب ہو سکے یا نہ ہو سکے وہ ایک الگ بات ہے، کوشش ہے. یہاں مخادعت کا لفظ بھی استعمال کیا گیا، اور خدا کا لفظ. آگے کیا لفظ آ رہا ہے؟ یخدعون، وما یخدعون، یخادعون اللہ، اور آگے ہے وما یخدعون. خدا کا جو لفظ ہے نا وہ کیا ہے؟ یعنی وہ دھوکہ دینا ہے. جہاں لفظ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے وہاں مخادعت استعمال ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی خواہش ہو تو کوئی شخص اپنی حماقت کے سبب سے کر سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو دھوکہ تو نہیں دے سکتا. آپ یہاں آ جائیں. برعکس اس کے خود اپنے لیے جو دھوکہ دے رہے تھے، ٹھیک ہے، ان کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ خدا. کیونکہ جو شخص خدا کو دھوکہ دینے کا ارادہ کرتا ہے وہ اپنی اس کوشش میں تو ناکام رہتا ہے، لیکن خود اپنے آپ کو وہ ضرور دھوکے میں ڈال دیتا ہے. رائٹ. اور پھر فرمایا وما یشعرون. شعور کا لفظ کسی محسوس چیز کے ادراک کے لیے آیا کرتا ہے. یہاں اس لفظ کا استعمال اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگرچہ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش میں خود دھوکہ کھا جانا ایک محسوس ہونے والی چیز ہے، لیکن یہ برخود غلط لوگ ہوشیاری اور چلاکی کے زوم کے باوجود اتنے بے وقوف ہیں کہ اس حقیقت کا احساس ہی نہیں کر رہے. ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ اپنے آپ کو ڈسیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی ان کا اس چیز کا نتیجہ نہیں ان کے سامنے آیا.
They're just going with the flow. ان کو لگ رہا ہے کہ سب سیٹ ہے, ان کو بھی ہم نے سیٹ کر لیا ہے, اللہ کو بھی سیٹ کر لیا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ آل از گڈ, اور ہمارا کوئی فائدہ یعنی ہمارا کوئی جو نقصان نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, وی آر آل سیٹ. آگے کیا فرمایا, ان کی دل کی اسٹیٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں. ان کے دلوں میں روگ تھا, فی قلوبہم مرض, ان کے دل میں ایک بیماری تھی, ایک مرض تھا. تو اللہ نے اس روگ کو فزادہم اللہ مرضا, اللہ نے ان کی اس بیماری کو بڑھا دیا, اور ان کے لیے پھر کیا ہے, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. مرض کا لفظ قرآن پاک میں جو ہے استعمال ہوا ہے دو معنوں میں, ایک کینہ اور حسد کے معنی میں, اور دوسرا نفاق کے معنی میں. نفاق کیا ہے, ہپوکریسی. دس از اے ڈیزیز, یعنی اٹس سم تھنگ دیٹ کرپٹس دا مائنڈ اینڈ دا ہارٹ. ٹھیک ہے, آپ کی جو ہم بات کر رہے تھے نا, جو سچائی کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہے, جو ایک نور ہے اندر آپ کے اندر بصیرت کا, اس کو یہ چیزیں حسد, جھوٹ, ٹھیک ہے, کینہ, یہ کیا کرتا ہے, اس صلاحیت کو ڈیمیج کرتا ہے. یہ پوائزنس چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ زہریلی فیلنگز ہیں, ٹاکسک فیلنگز ہیں. اور اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ ڈیمیج کون ہو رہا ہے؟ انسان خود ڈیمیج ہو رہا ہے. اس کو کیا لگ رہا ہے کہ میں دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہوں, وہ ڈیمیج اصل میں خود ہو رہا ہے. یہ مرض ہے, اس کو بیماری کہا گیا. کھوکھلا ہوتا جاتا ہے, کرپٹ ہوتا جاتا ہے اندر سے, ٹھیک ہے. اور جھوٹ کیا ہے, جھوٹ بھی ایک کرپشن ہے, ایک ڈیزیز ہے. کیونکہ بیسکلی جھوٹ کیا ہے, جھوٹ بیسکلی وہ آپ یعنی ایک سچائی ہے آپ کے سامنے اور آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں, دوسروں سے جھوٹ بول رہے ہیں. تو اندر اور باہر یعنی دل اور زبان میں کانٹرڈکشن ہے. اندر آپ کے کوئی فیلنگز نہیں ہیں ایمان کی, دل سے آپ کیا بتا رہے ہیں, میں تو بہت یعنی ایمان والا ہوں, اور پھر آپ کے ایکشنز بھی, آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, آپ سب کچھ دکھا رہے ہیں. تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا, بیسکلی وہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اعتقادی منافق تھے, یعنی جو جان بوجھ کے اسلام میں داخل ہوئے صرف اسلام کے جو فائدے تھے وہ اٹھانے کے لیے. اور یہ کون لوگ تھے, مثلاً عبداللہ بن ابی, ٹھیک ہے, جو کہ مدینہ میں بیسکلی سردار کے طور پہ وہ پسند کیا جا چکا تھا, اور وہ ایک سردار ہی تھا, اور ظاہر ہے اسی کی یعنی لیٹ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تک تو وہ سمجھ لیں کہ وہ سردار تھا, اور اس کو پکا یقین تھا کہ مجھے ہی جو ہے مانا جائے گا, اور سب لوگوں نے مجھے قبول کر لیا. لیکن ان کے آنے کے بعد, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کیا ہوا, ایوری تھنگ چینج. تو اب وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا, اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص جس کے لیے یہ سب چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, اس کے لیے یہی سب کچھ یعنی امپورٹنٹ تھا نا. تو پھر اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, اور اسلام کی ترقی دیکھ کر وہ, اور ایسے بہت سے اور لوگ تھے جو کہ اوپر سے ایمان لے آئے, مگر اندر سے پھر وہ کیا تھے, اندر سے وہ پکے کافر تھے. تو یہ ہے نفاق. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی جو ذہنیت ہے یہ سب سے زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے, یعنی یہ کیونکہ یہ چھپا ہوا دشمن ہے نا, آپ کو نہیں پتا کہ اس کی اصلیت کیا ہے, اور یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو پیچھے سے پھر آپ کے وار کرتے ہیں. بالکل منافق. آگے ابھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یعنی اس لفظ کا استعمال نہیں کیا, ابھی صرف ایک اس کے ٹریٹس بتا رہے ہیں کہ اس کی ذہنیت کیسی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بتا دیا کہ مرض ہے ان کے دل میں, اور ان کے لیے پھر عذاب علیم ہے, دردناک عذاب ہے. کس وجہ سے, اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے, اور دھوکہ جو ہے وہ اصل میں اپنے آپ کو دے رہے ہیں, سیلف ڈسیپشن. آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم نے تو جو ہمیں بتا رہا تھا ہم نے اس کو بھی دھوکہ دے دیا اور اللہ کو بھی دھوکہ دے دیا. اصل نقصان کس کا ہے اس میں, جو ہدایت کی طرف بلا رہا تھا شخص, ٹھیک ہے, اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, وہ آپ کو صحیح راستے پہ لا رہا تھا. نقصان تو آپ کا ہے نا, ہاں نقصان آپ کا ہے کہ آپ جو ہے اس چیز سے, اس راستے سے ہٹ گئے, آپ کو وہ صحیح راستہ نہیں چاہیے تھا. پھر آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور ان کے لیے نہیں, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پیدا کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. اچھا, اب کیا ہوتا ہے, فساد کا جو لفظ ہے, فساد کیا ہے, یعنی عدم توازن, بگاڑ پیدا ہو جانا.
ٹھیک ہے، یعنی آپ ایک چیز جو اس کا جو لیٹ سے جو اس کی صحیح حالت ہے یا جیسے اس کو ہونا چاہیے اس چیز کو اپنی صحیح سٹیٹ سے ہٹا دینا، یعنی اس کے اندر ایک بگاڑ خرابی پیدا کر دینا، مثلا کھانے کا خراب ہو جانا، کھانا راٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اب یہ کھانے کے قابل نہیں رہا، اب کیا ہوگا، اب وہ خرابی پیدا کرے گا، اگر کوئی اس کو کھا لے گا تو وہ اس کے پیٹ میں بھی خرابی پیدا کرے گا. تو یہ فساد ہے کہ چیزیں جب اپنی نیچرل یا صحیح سٹیٹ سے ہٹ جائیں، بگڑ جائیں، تو یہ ہے فساد. اور یہاں پہ جو فساد فی الارض کی بات ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ فساد فی الارض کرتے تھے. کس طرح؟ یہ جھوٹ بولتے تھے، سامنے کچھ تھے پیچھے کچھ تھے، ٹھیک ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک انسان جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو وہ دھوکہ بھی دے رہا ہوتا ہے اور پھر وہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے آپ کو. اور یہ بات بھی سمجھیں کہ یہ چاہتے کیا تھے، مشرکین مکہ کے حوالے سے بھی آتا ہے نا، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے خدا بھی جو ہیں ایکسیپٹیبل ہو جائیں کسی طرح، یہ جو ہمارے بت ہیں، اور جو ہے یہ اس کا دین بھی ہم مان لیتے ہیں. اور کتنا دباؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ڈالتے تھے کہ ہمارے بتوں پہ بھی ہاتھ پھیر دیں آپ. یعنی دونوں جو ہے نا، ہم تو اصل میں مفاہمت چاہ رہے ہیں نا، ہم تو مصلحت کے تحت بات کریں کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، ہم تو مصلح ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو تو کیا کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو مصلح ہیں، ہم تو بگاڑ نہیں چاہ رہے سوسائٹی میں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، آگاہ رہو یہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں لیکن یہ محسوس نہیں کرتے. یہی اصل فساد ہے جو یہ کر رہے ہیں. یعنی جو دین اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا دین ہے وہ کیا ہے، وہ وحدانیت پر بیسڈ ہے، اس میں کوئی شرک ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس کی بیس ہی کیا ہے، توحید ہے. تو اگر آپ اس کی بیس کو ہلانے کی کوشش کریں گے، اگر آپ یہ چاہیں گے کہ اور خدا شامل ہو جائیں تو وہ دین کرپٹ ہو جائے گا، وہ دین رہے گا ہی نہیں. اور وہ ایک نظام زندگی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے اصول بتائے ہیں جن کے تحت جو ہے زندگی گزاری جائے گی. اگر آپ ان اصولوں کو نگلیکٹ کر دیں گے، آپ اس میں اپنی منمانی چیزیں ایڈ کر دیں گے تو کیا ہوگا، پھر وہ فساد ہو جائے گا، وہ دین نہیں رہے گا ظاہر ہے جو کہ اللہ نے اتارا ہے، رائٹ. تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس فزیکل ورلڈ کو بنایا ہے اور اس میں کچھ قوانین رکھے ہیں، تو ان قوانین ہر چیز ان قوانین کے تحت چلتی ہے، رائٹ. جو نیچرل لاز اللہ نے بنائے ہیں، اگر وہ نیچرل لاز میں ذرا سا بھی کوئی تبدیلی آئے تو کیا ہوگا، ٹوٹل کیوس، فساد ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو ایک طرح سے ہر چیز درم برم ہو جائے گی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ مورل لاز بھی بنائے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کو فالو کرو گے تو تمہیں اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، سکون ہوگا، امن و امان ہوگا، ٹھیک ہے، سب کو اس کے حقوق ملیں گے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اور اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، فساد ہوگا. تو آئی ہوپ دس از کلیئر، ٹھیک ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، تو کیا کہتے ہیں، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ آگاہ رہو کہ بے وقوف یہی لوگ ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ان سے کیا کہا جا رہا ہے، اس طرح ایمان لاؤ، یعنی تمہارے ایکشن سے نظر آنا چاہیے. ایک منافق جو ہے، آپ کے دیکھیں جس نے مصلحت کے طور پہ دین کا لبادہ اوڑھا ہے، وہ کبھی بھی اپنے انٹرسٹ کو یعنی وہ اپنے انٹرسٹ کو ہمیشہ سیکیور کرے گا پہلے، ٹھیک ہے نا، وہ رسک نہیں لے گا اور وہ سیکریفائس بھی نہیں کرنا چاہے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے تو دین کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے نا، اس کے لیے تو وہ امپورٹنٹ ہے ہی نہیں. تو جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، صحیح طریقے سے اللہ کی راہ میں نکلو، اسی طرح انفاق بھی کرو، اور پھر جو ظاہر منافق ہوگا وہ اپنے مال سے سب سے زیادہ عزیز چیز ہے اس کے لیے، وہ پھر بخیل بھی ہوگا، کنجوس بھی ہوگا، وہ اپنا مال بھی نہیں خرچ کرنا چاہے گا. تو اس کے ایکشنز جب یہ نظر آئیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ تم اس طرح ایمان لاؤ، تو کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائیں. یعنی یہ اپنا مال بھی لگا رہے ہیں اللہ کی راہ میں، سب ضائع کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یعنی یہی تعلیم دے رہے ہیں،
اور یہ کوئی یعنی سوچ نہیں رہے اپنی دنیاوی زندگی کے حوالے سے، تو ہم اس طرح ایمان لے آئیں، یعنی سب چیزوں کو ہم ایٹ اسٹیک کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کی تو بات یہ ہے کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان نہیں لانا چاہتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے وقوف تو یہی لوگ ہیں. کیوں بے وقوف ہیں یہ لوگ؟ ہاں، تو پھر بے وقوف کیوں ہیں؟ ان کی تو زندگی اچھی رہے گی نا، مال بھی ان کا بچ گیا، اور مطلب نہ ان کی جان ضائع ہوئی اور نہ کوئی ان کو نقصان اٹھایا انہوں نے. بالکل آخرت خراب کر دی نا اپنی، یعنی انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی. ٹھیک ہے، آگے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم ایمان لائے ہوئے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب اپنے شیطانوں کی مجلس میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم تو ان لوگوں سے محض مذاق کرتے ہیں. کیا تو یہ کیا یہاں بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ ظاہر ہے جب ایک انسان نے دین کا لبادہ اوڑھا ہے تو وہ جب اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں سے ملے گا، یعنی جب ایمان والوں سے وہ ملے گا تو یہی کہے گا کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں. اور جب اپنے شیطانوں کی مجلس میں پہنچے گا، یعنی اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں سے ملے گا، تو پھر اپنی اصلیت دکھائے گا کہ ہم تو مذاق ہی کر رہے ہیں، اصل میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. لفظ شیطان کا جو لفظ ہے شاتا یشیتو سے فولان کے وزن پر ہے، یعنی ایگزیجریشن کے لیے. جیسے ہم نے رحمان پڑھا تھا نا، رحمان تو کیا ہے؟ انتہا یعنی درجے کی رحمت، یعنی لمٹ لیس رحمت کا اظہار. تو فولان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. اس کے معنی ہے جلد باز، تندخو، مشتعل مزاج یعنی جو بہت جلدی بھڑک اٹھے، غصے میں آ جائے، اور شریر شرارتی ہو، اور سرکش یعنی ریبیلیس. یہ سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں. کیا؟ جلد باز. جلد بازی بھی کہا جاتا ہے نا، شیطان کے کاموں میں سے ہوتی ہے جب آپ جلد بازی کرتے ہیں. جلد کیونکہ آپ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، آپ پلاننگ نہیں کرتے. تو جلد باز، تندخو، مشتعل مزاج یعنی جو بہت جلدی پرووک ہو جائے، جو غصے میں آ جائے، اور شریر شرارتی، اور سرکش ریبیلیس. یہ سب چیزیں اس شیطان کے لفظ میں آتی ہیں. ان خصوصیات کے حامل جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی. اور یہاں پہ یہ لفظ یہود کے ان لیڈروں کے لیے استعمال ہوا ہے جو فساد فی الارض کے اس سارے کھیل کی رہنمائی کر رہے تھے. آگے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیے جا رہا ہے، اور یہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. کیا فرمایا؟ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان کا مذاق کرنا اور اللہ کا مذاق کرنا سیم تو نہیں ہو سکتا نا. اللہ تعالیٰ کا ان سے مذاق کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جو وہ جی بالکل یس ویری گڈ ٹھیک ہے. تو اور یہ جو آپ نے ڈھیل کی بات کی، یمدہم کا جو لفظ ہے نا، مد، آپ نے وہ تجوید میں ہم نے دیکھا نا، مد جو آتی ہے تو اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو کھینچا جاتا ہے، لفظ کو لمبا پڑا جاتا ہے، ولضالین. ٹھیک ہے، تو وہ جو مد آتی ہے تو مد کے معنی ہے ڈھیل دینے اور کسی کی رسی دراز کرنے کے. مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ان کی رسی دراز کرتا جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں فریڈم آف چوائس ہے. اللہ تعالیٰ جبراً کسی کو بھی دین پر یا اوبیڈینس پر نہیں لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آزادی دی ہے. ٹھیک ہے، سچے صحیح اور غلط کی تمیز کے ساتھ پیدا کیا اور پھر صحیح اور غلط راستہ بھی دکھا دیا، اور اب انسان کے اوپر ہے. تو اگر ایک انسان غلط راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو چلنے دیتے ہیں اور وہی راستہ اس کے لیے آسان ہوتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، پھر وہ چیز آسان ہوتی جاتی ہے. اور یہ ایک پرنسپل ہے اور فیسیلیٹیشن کا قانون ہے. یعنی اگر کوئی غلط کام کرنا چاہ رہا ہے، جو کوئی چوری کرتا ہے تو فرسٹ ٹائم اس کو بہت زیادہ ڈر لگے گا، اس کو سمجھ نہیں آئے گا کیسے کرے، اور اس کو گلٹ بھی ہوگا، اور اس کا ضمیر اس کو کچوکے لگائے گا، اور اس کو بہت زیادہ خوف بھی ہوگا.
اس کے بعد کیا ہوگا؟ دوسری دفعہ تیسری دفعہ وہ پھر چیز آسان ہوتی چلی جائے گی. اور یہ کسی بھی کام کے ساتھ ہے. کوئی اچھا کام بھی جب آپ کرتے ہیں شروع میں بہت مشکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور پھر کیا ہوتا ہے, پریکٹس میکس پرفیکٹ. اللہ تعالیٰ کا فیسیلیٹیشن کا قانون ہے ہر چیز کے ساتھ. تو انسان کو آزادی ہے کہ وہ اس راستے پہ چلے یا وہ اس راستے پہ چلے, اور اس دونوں راستوں پہ فیسیلیٹیشن ہے. تو رسی دراز ہوتی جائے گی تاکہ پھر کیا ہو, جب ان کو پکڑے تو ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہ جائے. یعنی وہ اتنا اس چیز میں آگے چلے جائیں گے, کیونکہ اگر وہ واپس نہیں آتے تو پھر ظاہر ہے وہ بہت آگے بڑھ جائیں گے اس سرکشی میں, اس ریبیلین میں, اس غلط کام میں, اس فساد میں. تو پھر اب اللہ کے سامنے وہ کوئی عذر نہیں پیش کر سکتے, خود بخود پروو ہو گئی ہے ان کی سرکشی. یہ لوگ سمجھتے تھے, خوش تھے کہ مسلمانوں کو بے وقوف بنانے اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں. حالانکہ وہی والی بات کہ جو صحیح راہ بتانے والا ہے وہ صحیح راہ بتانے والے کو اپنے خیال کے مطابق جو شخص دھوکہ دے اور پھر ایک غلط راستہ اختیار کر لے, وہ راہ بتانے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا, بلکہ وہ خود ہی اپنی آوارہ گردی کی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے. اور پھر اس کی یہ حماقت ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کامیاب ہے, اور اس نے اس کو بے وقوف بنا دیا. آگے کیا فرمایا, اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی. انہوں نے ہدایت بھی ان کے پاس آئی, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کیا کہا, گمراہی کو انہوں نے پریفر کر لیا. تو ان کی تجارت, یہ جو ٹریڈ انہوں نے کیا, ان کے لیے نفع بخش نہ ہوئی. یہ ٹریڈ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی, اور یہ ہدایت پانے والے نہ بنے. اشترا الدلالۃ, اشترا کے جو معنی ہیں وہ خریدنے کے ہیں. آدمی جس چیز کو کوئی قیمت ادا کر کے خریدتا ہے تو اس کو اس شے کے مقابل میں جس کی وہ قیمت ادا کر دیتا ہے ترجیح دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کوئی کپڑا خریدتے ہیں, کوئی برتن خریدتے ہیں, تو آپ جو پیسے دے رہے ہیں آپ اس کو کم ترجیح دے رہے ہیں. یو ولنگ ٹو پارٹ ود دیٹ منی ان ایکسچینج فار دیٹ, کیونکہ وہ چیز آپ کو زیادہ قیمتی اور پریشیس لگ رہی ہے, رائٹ. تو آپ اس چیز کو پریفرنس دے رہے ہیں, تو یو ولنگ ٹو پارٹ ود یور منی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کس چیز کو ترجیح دی, انہوں نے اس گمراہی کو ترجیح دیا. انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے, یہ گمراہی, وی پریفر دس, اینڈ انہوں نے ہدایت کو ریجیکٹ کر دیا. تو یہ جو بارٹر ہوا, یہ جو ایکسچینج ہوا, یہ جو انہوں نے ترجیح جس چیز کو دی, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تجارت ان کے لیے بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہے, اور یہ ہدایت نہیں پائیں گے, کیونکہ انہوں نے چوز کر لیا. ٹھیک ہے نا, انسان کو ایک چوائس ہوتی ہے انسان کے پاس کہ ادھر چلے یا ادھر چلے. اب انہوں نے جب چوز کر لیا تو جس راستے پہ اب وہ چل پڑے ہیں, اب اسی راستے پہ آگے بڑھیں گے, اور اسی پہ فیسیلیٹیشن ہوگی, جو ہم نے بات کی نا, جو فیسیلیٹیشن کا قانون ہے. اچھا, اب اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں اس میں دو میٹافرز ہیں, اور جو میٹافر ہوتا ہے یا جو تمثیل ہوتی ہے, آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ واٹ کین یو ٹیل می اباؤٹ اے میٹافر؟ جب ہم پڑھتے ہیں میٹافرز تو اٹ از, ہم اس کو لٹرلی لیتے ہیں؟ نہیں, لٹرلی نہیں لیتے, اینڈ اس کو ورڈ ٹو ورڈ بھی اس کو اپلائی نہیں کرتے. یعنی وہ ایز اے ہول ایک پکچر پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے کسی چیز کی. اٹس ڈپکٹنگ اے پکچر آف سم تھنگ, کوئی کیفیت ہے یا کسی چیز کی حالت ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ اس کو ڈپکٹ کر رہی ہوتی ہے. یعنی وہ جو میٹافر یا جو تمثیل ہے وہ سم ٹائمز کوئی جانور استعمال ہوتے ہیں اس میں, سم ٹائمز کوئی فیچرز آف نیچر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ سارا ایک میٹافوریکل چیز ہے, اور قرآن پاک نے میٹافرز کا بھی بہت استعمال کیا ہے. اور کیونکہ انسان کئی طریقوں سے بات سمجھتا ہے, دیر سم پیپل جو میٹافرز کے تھرو بات ان کو زیادہ اپیل کر جاتی ہے, زیادہ ٹچ کرتی ہے. تو قرآن پاک میں اس طرح سے, کیونکہ اوبیسلی یہ بلاغت کی یعنی پیک پر یہ کتاب ہے, تو اس میں یہ تمام چیزوں کا استعمال ہے جو انسان ہم اپنے لٹریچر میں استعمال کرتے ہیں. تو فرمایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
ان لوگوں کی مثال، اب اللہ تعالیٰ ایک مثال سے بات سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ جو آگے جو پہلے ذکر کیا ہے اب ان کی مثال آپ یوں سمجھ لیجیے، جیسے ایک شخص نے لوگوں کے لیے آگ جلائی، ٹھیک ہے، مثلا ایک آپ امیجن کر سکتے ہیں، اس کو اپنی امیجنیشن میں لائیں، اور قرآن پاک جو ہے نا وہ ہماری امیجنیشن کو بہت ٹیپ کرتے ہیں، یعنی ہم اپنی امیجنیشن سے چیزوں کو ویژولائز کر لیتے ہیں، تو اس میں اس طرح کے میٹافرز ہیں کہ جو انسان اپنی امیجنیشن میں لائے تو دے کین بی ویری پاورفل، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بتایا گیا کہ آپ امیجن کریں کہ ایک کاروان ہے کچھ لوگوں کا جو چل رہا ہے اور اندھیرا ہے، اور ایک شخص نے باقی لوگوں کے لیے آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا، ما حولہ یعنی جو اس کے ارد گرد تھا وہ روشن ہو گیا، اب کیا ہوا، تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور ان کو ایسی تاریکی میں چھوڑ دیا جس نے ان کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہے۔ آگے فرمایا سمم بکمن اومیون فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ لوٹنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ کیا ہوا، ایک شخص تھا قافلے میں جس نے کہ سب کے لیے ایک آگ جلائی، ٹھیک ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، اندھیری رات تھی، اب اس شخص، سب لوگ ٹٹول رہے تھے، تو اس شخص نے آگ جلائی، تو پھر کیا ہوا اس کے بعد، وہ آگ سے بینیفٹ کیوں نہیں کر سکے وہ لوگ، اور یہ اندھے اور بہرے اور گونگے ہو گئے اور یہ لوٹنے والے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اچھا پھر اس سے پہلے فرمایا جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی، تو یہ تو بہت انفیئر بات ہوگی نا، ان کا کیا قصور ہے اس میں، ان کی روشنی سلب ہوگی تو ان کی بینائی چلی گئی تو ان کو تو نہیں نظر آیا، تو اب تو وہ بھٹکتے ہی رہیں گے۔ اگر ہم ابھی صرف اس میٹافر پہ ہی رہیں اور ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس سے، واٹ از دس ڈپکٹنگ؟ پہلے ذکر ہوا ہے لوگوں کو، اس کے حساب سے مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے کہ جو کہ نہیں، یعنی ان کو بیوقوف بنا رہے تھے جبکہ خود بیوقوف تھے، تو ان کے بارے میں بتایا کہ جیسے نور ایک طرف سب کو نظر آ رہی تھی روشنی، اور ان کو اس لیے نہیں نظر آ رہی تھی کہ وہ پہلے کو نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی کر دی، ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ یعنی اگر ہم اس کو یوں دیکھیں کہ روشنی جلانے والا کون ہے، اب اس میٹافر کو یوں سمجھا جائے، کون جلا رہا تھا روشنی، اگنورنس کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا نا عرب میں، روشنی جلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے، روشنی کیا ہے، وحی الہی، جس سے کہ ہر چیز روشن واضح ہو گئی کہ نظر آ رہا ہے، راستہ بھی نظر آ رہا ہے، کیا کرنا ہے، ہدایت آ گئی۔ اب روشنی اللہ نے ان کی سلب کر لی، کیوں؟ اس لیے سلب کر لی کیونکہ وہ اس روشنی کو دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے۔ سورج لاکھ بھی چمکے، اگر ایک شخص جو ہے وہ دیکھنا نہیں چاہ رہا اس کی طرف، اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، تو وہ روشنی اس کو کیسے فائدہ دے گی، اس کو کچھ بھی نہیں نظر آئے گا، ٹھیک ہے، حالانکہ سورج تو اسی طرح چمک رہا ہے۔ بالکل بالکل ہوتی ہے، یہ تو ہمیشہ کے لیے ہے، یہ تو ہے، کتاب ہے ہی ہمیشہ کے لیے، تو یہ روشنی تو جل رہی ہے، یہ روشنی تو اتنی واضح ہے، بین ہے، اگر آپ اس کو دیکھنا نہیں چاہ رہے تو آپ اس کو جتنا اوائڈ کرتے جائیں گے ایونچولی کیا ہوگا، آپ کی وہ صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ کی جو ہماری جو فزیکل آئیز ہیں اور فزیکل ایئرز ہیں، اس کے حوالے سے بھی مجھے ایک ریسرچ یاد آ رہی ہے کہ اگر آنکھوں کو بند کر دیا جائے اور مطلب کافی عرصے تک استعمال نہ کیا جائے، یو کین ایکچولی لوز یور آئی سائٹ۔ بالکل بالکل، آپ کے مسلز ہیں، آپ کے اگر آپ بالکل یوز نہ کریں ایونچولی کیا ہوگا، ختم ہو جائیں گے، ویسٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ جس طرح سے فزیکل چیزوں پہ اپلائی ہو رہا ہے، تو یہ وہی والی بات ہے کہ جو ہماری سچائی جاننے کی صلاحیت ہے وہ سلب ہو جائے گی۔ اب کیا ہوا، اور یہ بہت زیادہ ایک بہت اسکیری پکچر ہے، یہ اٹس سو ہورریفک کہ سب کچھ ہوتے ہوئے کیا ہوا، یہ لوگ ہو گئے بہرے، گونگے اور اندھے، اب یہ لوٹیں گے ہی نہیں، یہ نہیں لوٹ سکتے کیونکہ ان کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، اب یہ اندھیروں میں ہی بھٹکتے رہیں گے۔
آگے کیا فرمایا؟ اور اگر ہم یہ اس کو پھر ہم بعد میں دوبارہ اینالائز کریں گے کہ یہ کس پہ اپلائی ہو رہا ہے. اچھا اگلی مثال، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یا ایسی مثال ہے جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہے، اس میں تاریکی ہو، اندھیرا ہو، کڑک ہو اور چمک ہو. یہ کڑکے کی وجہ سے، اس تھنڈر کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونسے لے رہے ہوں، حالانکہ اللہ کافروں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر. بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کو خیرہ کیے دے رہی ہو، یعنی ان کی آنکھیں چمدیا رہی ہیں اس لائٹ سے. جب جب ان کے لیے چمک جاتی ہو یہ چل پڑتے ہوں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہو رک جاتے ہیں. اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ ایک اور گروہ کی بات ہو رہی ہے، ایک اور طرح کی مینٹالٹی. تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے، اور اس بارش میں کیا کیا ہو رہا ہے، اس میں اندھیرا بھی ہو جاتا ہے، پھر اس میں کڑک لائٹننگ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کڑک تو تھنڈر ہے اور چمک بھی ہے، لائٹننگ بھی ہے، بجلی بھی چمک رہی ہے. اچھا جب وہ تھنڈر ہوتا ہے، کڑکے کی وجہ سے جو ایک خوف ہوتا ہے، تو موت کے ڈر سے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنی کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. تو ہاں، اب آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بارش ہے وہ کس چیز کو سمبلائز کر رہی ہے؟ یہاں پر پچھلی مثال میں تو جو روشنی تھی یا جو آگ جلائی گئی تھی وہ مثال تھی کس چیز کی؟ ہدایت کی اور وحی الہی کی، ٹھیک ہے، وہ سمبلائز کری. یہاں پہ جو سیب کہا گیا نا، جو تیز بارش ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اگین وحی الہی کو سمبلائز کر رہی ہے. اور کیونکہ وحی بھی آسمان سے آتی ہے اور بارش بھی آسمان سے آتی ہے، تو پھر اس وجہ سے یہ کنیکشن بھی ہے. تو وہ بارش کی طرح وہ برستی ہے، وہ وحی الہی. اور اب اس کے اندر، اس بارش کے اندر کیا کیا ہوتا ہے؟ اس بارش کے اندر ان کو وعید بھی کچھ مل رہی ہے، یعنی ان کو ڈر بھی لگ رہا ہے قرآن کی وارننگ سے، ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ اس میں جو روشنی چمکتی ہے، یعنی قرآن جو اسلام کی فتح نظر آ رہی ہے ان کو، مسلمان جو فتح یاب ہو رہے ہیں، تو کبھی تو ان کو وہ اپیل کرنے لگتی ہے بارش، اور کبھی کیا ہوتا ہے وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ان کو خود خدشات بھی ہیں. جب ان کو ڈر زیادہ لگتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کو فیس نہیں کرنا چاہتے، وہ گھبرا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اتنا نہیں کر سکتے، یہ مشکل ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے؟ تو جب آپ اس چیز کو سننا ہی نہ چاہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ چیز یعنی چلی جائے گی وہاں سے؟ مثلا اگر کوئی خطرہ ہے آپ کے سامنے کسی چیز کا، ایک خدا نخواستہ کوئی جانور ہے ایسا، یا کوئی ایسے کوئی خطرناک چیز ہے، تو آپ کے اس کی طرف نہ دیکھنے سے یا اپنے کان بند کر لینے سے وہ چیز تو نہیں جائے گی نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تو احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ نے تو ہم سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، علمی طور پہ بھی اور فزیکلی بھی، یعنی ہم مکمل طور پر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں. تو انسان کس کو بے وقوف بنا رہا ہے؟ اپنے آپ کو نا. یور ان ڈینائل، جس طرح وہ شتر مرغ کی مثال ہے نا کہ وہ ریت کے اندر اپنا سر گھسا دیتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کی مثال ہے کبوتر کی مثال ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ آپ نے فی الحال آپ نے بس آنکھیں بند کر لی، تو وہ چیز تو وہی ہے، ٹھیک ہے، اور ایونچولی کیا ہوگا؟ نقصان تو آپ کا اپنا ہی ہے. تو آپ ڈینائل میں ہیں. اور پھر کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ یہ جو ایسے لگتا ہے کہ یہ جو بجلی کی جو چمک ہے ان کی آنکھوں کو بالکل ہی چندیا دے گی، یعنی وہ اتنی برائٹ لائٹ ہے اور وہ اس سے ان کی آنکھیں چندیا رہی ہیں. جب جب وہ چمکتی ہے
وہ چل پڑتے ہیں. وہ اس کی اسلام کی کامیابی سے امپریس ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بہت اس میں فائدہ ہے اور وہ چل پڑتے ہیں. جب ان کو آسان لگتا ہے وہ چل پڑتے ہیں اس راہ پر, اور جب ان کو مشکل لگتا ہے, جب اندھیرا ہو جاتا ہے اور اب ان کو لگتا ہے کہ شاید ناکامی ہے اور اب مشکل ہے اور اب تو نقصان ہونے والا ہے, تو وہ وہیں رک جاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے اندر ابھی ایمان کا مادہ ہے, یعنی یہ ایمان لائے ہوئے ہیں مگر ان کا ایمان کمزور ہے, اور کچھ ان کے اندر دنیا پرستی بھی ہے, یہ اپنی دنیا کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. یعنی یہ اس طرح سے ایمان نہیں لائے جس طرح سے ایک انسان جو کہ تقویٰ کی سٹیٹ میں ہو اور جو مکمل طور پر اپنے آپ کو سبمٹ کر دے, ٹھیک ہے, نماز بھی قائم کرے, اپنا مال بھی شیئر کرے, جس طرح پچھلی آیات نے بتایا. تو یہ وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس وجہ سے اب کیا ہے, اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا, یعنی اگر اللہ چاہے تو ان کے بھی کانوں اور آنکھوں کو سلب کر دے اس رویے کی وجہ سے کہ کبھی یہ چل پڑتے ہیں کبھی رک جاتے ہیں. لیکن اللہ نے ابھی ایسا نہیں کیا, یہ اللہ کی رحمت ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے اندر ایمان ہے اور یہ کچھ نہ کچھ تو بہرحال صحیح راستے کی طرف کچھ نہ کچھ تو بڑھ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہے اس چیز پر کہ ان کی یہ صلاحیتیں سلب کر دے. اچھا, اب آپ لوگ یہ مجھے اب آپ لوگ کچھ بتائیں کہ what are your reflections on this on these metaphors. آپ لوگ کچھ شیئر کریں میرے ساتھ. I would like to know. ایسی لگ رہا ہے جیسے ہمارے ہی لیے ہے. بالکل مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے لیے. بالکل بالکل. تو بس بات یہ ہے کہ جو جب اندھیرا ہوتا ہے, یعنی جو اس کو سمبلائز بھی کر رہا ہے کہ یعنی اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا, ٹھیک ہے نا. آپ کو کئی چیزوں کے حوالے سے بتایا گیا کہ آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں تو اللہ کا کیا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو بڑھا چڑھا کے دے گا اور اس دنیا میں بھی آپ کا بھلا ہوگا. آپ کو کیا خوف ہوتا ہے, آپ کو ڈر لگتا ہے نا کہ اگر ہم نے یہ دے دیا, اپنے لیے یہ نہ رکھا, تو پھر آگے اگر ہمیں اس کی ضرورت پڑ گئی. طرح طرح کے خدشات ہوتے ہیں. اور شیطان کیا کرتا ہے, جو وسوسے جو آتے ہیں آپ کے دل میں کہ نہیں یہ چیز بھی رکھ لو, وہ بھی رکھ لو, صرف جو بہت ہی بوسیدہ ترین چیز ہے جو بالکل ہی دل سے اتر گئی ہے بس آپ وہ دے دیں اللہ کی راہ میں. لیکن اللہ نے تو کیا کہا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز دو, اپنی اچھی چیز دو. اور مال اوبویسلی آپ کی سب سے پسندیدہ چیز ہے, مال ہے. پھر اور بھی ہم نے بات کی تھی کہ اور بھی کئی چیزیں ہیں جو ہم شیئر کرتے ہیں, جو ہمیں شیئر کرنی چاہیے. ہماری صلاحیتیں ہیں, ہماری ایجوکیشن ہے, ہمارا وقت ہے. تو یعنی ہمیں کیا لگتا ہے وہ جو اندھیرا ہے نا وہ یہ ہے کہ آگے نہیں پتا کیا ہوگا, وہاں پہ کیا کرنا ہے, وہاں پہ اللہ پہ ٹرسٹ کرنا ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ پہ توکل کریں. جب آپ نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا ہے اور آپ اس کے احکامات کو مان رہے ہیں تو آپ کو توکل بھی اسی پہ کرنا چاہیے کہ مدد بھی وہی کرے گا, ٹھیک ہے. اور جب آپ کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں, آپ اللہ کی فرما برداری کرنا چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بھی کھول دیتے ہیں, آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. جیسے ہم نے بات کی نا کہ فیسیلیٹیشن دونوں چیزوں کے لیے ہے. آپ سوری جب انسان یعنی اچھا کام کرنا چاہے اور وہ اس راستے پہ چل پڑے تو اس کے لیے بھی فیسیلیٹیشن ہے اور وہیں آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی. آپ کو ویسے لوگ ملنا شروع ہو جائیں گے اور یعنی آپ بیکاز یہ ایک آبزرویبل چیز ہے جو ہمیں نظر آتی ہے اس دنیا میں, ٹھیک ہے نا. آپ ارادہ کر لیں اور آپ پکا ارادہ کر لیں, آپ ٹھان لیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اور کتنے ایسے یعنی انسیڈنٹس ہیں, یعنی لوگوں نے کوئی چیریٹیبل فاؤنڈیشن شروع کی اور کچھ بھی نہیں تھا ان کے ہاتھ میں, کہاں سے پھر وہ فیسیلیٹیشن آتی گئی, بس ان کا ارادہ تھا, ان کی نیت خالص سے ان کا ارادہ تھا اور بس وہ انہوں نے شروع کر دیا. ان کو کچھ نہیں نظر آ رہا تھا, ٹھیک ہے. اور اپوزیشن بھی کئی دفعہ بہت ہوتی ہے, لوگ اپوز کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا کام کرنے لگے ہو. ایدھی صاحب کو دیکھ لیں, کتنی اس طرح کی مثالیں ہیں. کیسی فیسیلیٹیشن آتی ہے, وہ چیز کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے, یعنی کس قدر اس کام کو ترقی ملتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ فیسیلیٹیشن پرووائڈ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ ایمان کے لیول کی بات کریے کہ جیسے ہمارا نہیں ہے, تو کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح انہوں نے کیے اپنے آپ کو دین کے اندر, ہم ویسے نہیں کر رہے, مگر ان کا اللہ تعالیٰ نے ویسے آسانیاں پیدا کی
کیے بالکل اب کیوں نہیں کرے دنیا کی وجہ سے کہ یہ نہ ہو جائے گی یہ نہ ہو جائے, کیونکہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. وہ جو اندھیرا جب نظر آ رہا ہے نا اس وقت we kind of we think اچھا آگے راستہ نہیں نظر آ رہا you know, تو ہم ڈر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اندھیرا اس چیز کو سگنیفائی کر رہا ہے کہ اس وقت you're not sure کہ what's going to happen, but that is the time where you have to trust اللہ تعالیٰ. اس وقت آپ کو ٹرسٹ کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا توکل علی اللہ. ٹھیک ہے, اور کس طرح راستے کھلتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے. ہم نے جب بھی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے کوئی کام کیا اس طرح کیسے اللہ تعالیٰ راستے کھولتے جاتے ہیں. اینڈ اٹس اے ویری پاورفل تھنگ. توکل جو ہے ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ کس قدر, یعنی اللہ پہ بھروسہ کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک ہمارا یہی پرابلم ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ہستی قادر مطلق ہے. ہمیں یاد نہیں رہتا کہ وہ ایمان جو ہے نا, جو ہم نے ابھی بات کی تھی, ایمان کیا چیز ہے, آپ کو پورا اعتماد کرتا ہے. صبر سے کرنا چاہیے, صبر بھی ہونا چاہیے. بالکل, اور وہی کانفیڈنس کہ اللہ رب العزت ہے, اعتماد. تو ایمان آپ کے اندر وہ کانفیڈنس پیدا کرے, اس کو کرنا چاہیے وہ کانفیڈنس آپ کے اندر کہ میرا توکل اللہ کی ذات پر ہے. آئی مین جیسے مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کسی سے بات کری تھی تو ان کا کچھ بہت مطلب بڑا پرابلم چل رہا تھا, اینڈ انہوں نے مجھے کہا کہ نا میں تہجد پڑھنا شروع کیا. تو میں بڑی حیران ہوئی کیونکہ ویسے نماز بھی اتنی پابندی سے نہیں پڑھتے تھے. تو اینڈ دین ہی سیڈ ٹو می کہ میں نے اللہ سے دعا کر لی ہے, تو بس اب پریشانی کس بات کی ہے. تو میں اس بات سے اتنی امپریس ہوئی, ایسے واقعی یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ تو یہ تو سوچیں کہ آپ نے کس ہستی سے دعا کی ہے. ہم تو کہتے ہیں بس دعا کر لی ہے, ہاں بس دعا تو کی ہے. انہوں نے یہ کہا مجھے کہ میں نے اللہ سے دعا کر لی ہے, بس اب آپ اور کیا ہے پرابلم, بس اب انشاءاللہ تو مسئلہ حل ہو جائے گا. تو دیٹس دا کائنڈ آف کانفیڈنس. یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے. ایمان جو ہے نا, اسی لیے اس کے جو امانہ جو پڑھ رہے تھے, روٹ ورڈ جو ہے ایمان کا, وہ اس میں کیا ہے, اس میں اعتماد, پرامن. پھر آپ کو کوئی اینزائٹی نہیں رہنی چاہیے, کوئی پریشانی نہیں رہنی چاہیے. یو آر اسٹینڈنگ ٹال, اور آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے. آپ کو جس ذات پہ آپ کا بھروسہ ہے وہ آپ جانتے ہیں وہ قادر مطلق ہستی ہے. ٹھیک ہے, تو اب کس بات کی فکر ہے, اب ہمیں کسی انسان سے ڈر لگنا چاہیے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم نے تو جس ذات پہ بھروسہ کیا اس کی مٹھی میں ہر چیز ہے, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو یہ میں کسی سے بات کری تھی کہ کئی دفعہ جو ہمارا پرابلم جو آتا ہے نا, سائیکولوجیکل پرابلمس جو آتے ہیں, جو بھی آئی تھنک اٹس آلسو بیکاز ہمارا جو ایمان ہے نا وہ کمزور ہے. ہاں ہاں بالکل بالکل. اب بالکل یہ اسی طرح ہے کہ آپ نے ایک تو اللہ کی جو کائنات ہے اس میں غور و فکر کریں, نیچر میں آپ ریفلیکٹ کریں کس طرح نظام چل رہا ہے, اور پھر اللہ کا کلام ہے, پھر نماز ہے, یہ سب چیزیں ہیں اللہ سے کنیکٹ ہونے کے لیے. اینڈ دیز آر آل دا تھنگز دیٹ ول اسٹرینتھن یور فیتھ. جتنا آپ ان چیزوں پہ یعنی اللہ کی ہستی پہ غور کریں آپ, ٹھیک ہے نا, اور پھر اللہ کے کام دیکھیں, تو یہ سب چیزیں, اور اللہ سے مانگیں. ایمان کی طاقت بھی اللہ سے ہی مانگیں, ہم اسی سے مانگیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کو آج یہیں تک رکھتے ہیں, اور آج کم لوگ آئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. دعا کر لیتے ہیں رباب کے لیے اور ان کے ہسبینڈ کے لیے. ہماری کلاس میں آتی ہیں رباب, ان کے ہسبینڈ کی ریسنٹلی ڈیتھ ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کے ہسبینڈ نوید رشید کی کامل مغفرت فرمائیں, ان کی بہترین مہمانی کریں, ان کے گناہوں کو بخش دیں, اور ان کو عذاب قبر سے بچا لیں, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ رباب کے دل کو تھام لیں اس مشکل وقت میں, اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا فرمائیں, اس کو سہارا دیں. اللہ آپ ہی ہم سب کا سہارا ہیں, آپ ہی مسبب الاسباب ہیں, اس کے تمام معاملات کو سلجھا دیں. اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دیں, حوصلہ دیں, صبر دیں. اللہ تعالیٰ اس کے بچوں پہ اپنا رحم و کرم فرمائیں, خصوصی کرم فرمائیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین.